یہ جو میدان دم میں دم دوڑ کے پہنچا وہ گلستان حرم میں ہلتا تھا پلک سے نظمی جو حرم میں ماتم تھا بپا غیر میں سلطان زمان میں بیٹوں کے تصور تم جو گھبراتی تھی بانو ہر دم در خیمے سے نکلتی تھی بانو اکبر نے سنا عابد کو جب یزید سے بابا کا زہر ملا عابد کو جب یزید سے بابا کا زہر ملا اور زر کیا ملا کہ ہمیں زخم جگر ملا اور مدت سے بعد کہ سر پہ سر ملا ماہ ظفر میں جا سے حکم ظفر ملا دیکھا جو اہل بیت نے ور کے جناب کو اور تاروں نے گا کے گے نیامہ ہتاب کو عابد کو جب یزید بر محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد حسین جب کہ چلے بات دوپہر کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے دیکھا تو سن کے سکینہ جھاڑ رہی تھی پیدل کے دامن کو حسین جو کے گلے دے جھکا گردن کو ناظرہ کوئی چاہے کربلا کو ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ بر محمد والے محمد صلوات فاتحہ
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رن میں جابان ہوئے بیگار کی سواری آئے، رن میں جابان ہوئے بیگار کی سواری آئے، لشے اکبر پہ یہ کرتے ہوئی زاری آئے، ان میرے لال یہ مادہ دگی ماری آئے، دیکھو کہ شان سے اماں ہے تمہاری آئے، دیکھو کہ شان سے اماں ہے تمہاری آئے، نہ تو حوض ہے نہ محمل نہ مارے بیٹا، ارے سرگولے بلوے پہ اماں ہے تمہاری بیٹا، رن میں جابان ہوئے بیکار کی سواری آئے، رن میں جابان ہوئے بیکار کی سواری آئے، تم کو 18 برس پالا کر کے محنت، صدقے تم پر صدقی میں نے یہاں کی دولت، دل میں دے قید بڑے دے اے ندانے نعمت، کام آؤ گے میرے ہو گا جو وقت آفت، کام آؤ گے جو میرے ہو گا جو وقت آفت، آئی آفت تو گلا تم نے کٹایا بیٹا، ابو آفت سے چھوٹے پیر کو پھنسایا بیٹا، رن میں جابان ہوئے بیکار کی سواری آئے، رن میں جابان ہوئے بیکار کی سواری آئے، اس مصیبت میں کہو ماں یہ کدھر کو جائے، تم سا بیٹا علی اکبر یہ کہاں سے پائے، صورت احمد تک ہر نظر بر آئے، فاطمہ زہرا کو کیا جا کہ یہ منہ دکھلائے، فاطمہ زہرا کو جا کہ یہ منہ دکھلائے، عالم فانی سے منہ تم نے تو موڑا بیٹا، ارے دشت غربت میں اکیلا مجھے جوڑا بیٹا، رن میں جابان ہوئے بیکار کی سواری آئے، رن میں جابان ہوئے بیکار کی سواری آئے، رہنما ہو گئی دس کے نے مجھے دو اٹھ کر، سر پہ چادر رہی کچھ مور کو اڑاؤ آ کر، ہائے اس وقت سر پاس دعاؤ دلوار، قید میں جاتی ہوں مادر کو چھڑاؤ اکبر، قید میں جاتی ہوں مادر کو چھڑاؤ اکبر، آ گئی کشتی میرے ظلم کے طوفان کے بھی، ارے
سر کٹائے ہوئے سوتے ہو بیابان کے لیے، سر کٹائے ہوئے سوتے ہو بیابان کے بے رن میں جبان ہوئے۔ زین ایک بار پڑھیں گے۔ ہاں چار بار پڑھیں گے، اب تو زنانی ادھر ہوتا ہے اب کا ہے۔ ٹھیک ٹھیک دور ہے نا زین۔ ہاں رن سے جب کھا کے سینہ اکبر شاہ، رن سے جب کھا کے سینہ شاہ، ماں کی خدمت میں کوئی کہ میں مائے گھر میں لاشے کو لیے جا شہیدہ، نو اگر خاک بسر چاہ کہ غریبا آئے، نو اگر خاک بسر چاہ کہ غریبا آئے، دی صداقت میں ہوئے یوسف سانے پالو، ارے مل گئی خاک میں اقبال کی جوانی بانو، رن سے جب کھا کے سینہ بر دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں میرا راہ کہ کمر مرتا ہے، مجھے باہر ہے زبان کا نہ جگر مرتا ہے، مجھے باہر ہے زبان کا نہ جگر مرتا ہے، دم سے سینے میں رکا زخم سے خون جاری، ارے شہر بانو تیرا گھر لو نگی تیاری ہے، رن میں ضرب آواز بلند نعرہ صلوات، اسم صاحب آپ کی طرح لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، اس ضعیفی میں میرا اکبر جوان مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات، آج لیلا کے لیے اکبر جوان مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا،
غمزدہ بھائی زمیں کو دیکھتا ہی رہ گیا جب یہ قاتل نے کہا اکبر یہاں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. ہائے غربت 3 دن کی پیاس کا مارا ہوا نہر اور خیموں کے بالکل درمیان مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. ایک نظر قاصد کو دیکھا اور اکبر سو گئے. آمد مہماں ہوئی اور میزباں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. اہل غم سینوں پہ اکبر ہاتھ اپنے مار کر کہہ رہے ہیں ظلم کا نیزہ یہاں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. اللہم صلی علی محمد. سائڈ کر دو اسے تھوڑا سائڈ کر کے لگاؤ تو سامنے سے سائڈ کر دو. پیچھے سے دبانا پڑے گا. وہ انڈر میں لگانے لگتی ہے. ایک صلوات آپ حضرات بآواز بلند اور پڑھیں. محمد والے محمد. اگر یہ بہت زوردار آپ کی صلوات تھی تو ایک دھیمے سے پڑھیے تھے. دیکھیے صلوات مومنین کی یہ بات ظاہر کر دیتی ہے کہ آپ کتنا ہموطن گوش ہیں، کتنا سننا چاہتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی ذاکر منبر پہ ہو تو اس کو صلوات سے اس انداز سے جو ہے اس کا استقبال کیجیے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور جو وہ پڑھنا چاہتا ہے اسے پڑھ سکے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیچ میں آئیے بچوں کا قبیلہ سنبھالنے کے لیے. ایک دم پیچھے ہیں آپ. پپو بھائی جی ایک صلوات پڑھیں پھر سے بآواز. پیاس اور تشنگی یعنی پیاس اور جناب سکینہ یعنی تشنگی اور جناب سکینہ مولا عباس کے سلسلے سے میں نے بہت سے قطعات کہے. ایک پورا مسلسل میرا موضوع ہے جس میں کچھ ابھی نئے قطعات کہے، اس کے ایک قطعات حاضر کرتا ہوں. آپ حضرات سماعت فرمائیں، بغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ.
آپ کو پسند آئیں گے قطعات دیکھیں گے کہ دریا سے جب پلٹ کے چچا جان نہ آ سکے. بھائی آمادہ ہو جائیں آپ حضرات سننے کے لیے کہ دریا سے جب پلٹ کے چچا جان نہ آ سکے، قطرہ تھی پیاس اس کو سمندر بنا دیا. قطرہ تھی پیاس اس کو سمندر بنا دیا، اور تشنا لبی کو ہونٹوں پا بچی نے پال کے. تشنا لبی کو ہونٹوں پا بچی نے پال کے، بے شیر تھی اسے علی اکبر بنا دیا. بے شیر تھی. ایک سلوات اور پڑھ دیں آپ بیٹا ادھر روشنی کر دیے تھوڑا سا تو ہمارے پاس آ جائے. تو دریا سے جب پلٹ کے چچا جان نہ آ سکے، قطرہ تھی پیاس اس کو سمندر بنا دیا، اور تشنا لبی کو ہونٹوں پا بچی نے پال کے. تشنا لبی کو ہونٹوں پا بچی نے پال کے، بے شیر تھی اسے علی اکبر بنا دیا. بے شیر تھی اسے علی اکبر بنا دیا. ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات. سماعت فرمائیں. چار میں سے عرض کرتا ہوں کہ ایک بھتیجی نے چچا جاں کی نیابت کے لیے، ایک بھتیجی نے چچا جاں کی نیابت کے لیے، ٹوٹتے رشتہ حسرت کی ضمانت کے لیے، ٹوٹتے رشتہ حسرت کی ضمانت کے لیے، آئے دریا سے پلٹ کر نہ جو سقائے حرم، پیاس کی بالی سکینہ نے کفالت لے لی. پیاس کی بالی سکینہ نے کفالت لے لی. ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات. میں سلام حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. اس کی مشکل ردیف ہے لیکن اس کو نبھانے کی کوشش کی ہے. سماعت فرمائیں گے کہ غازی کے در سے جس کی عقیدت نہیں ہٹی، غازی کے در سے جس کی عقیدت نہیں ہٹی. ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات. سنیں گے مطلب سماعت فرمائیں گے. حاضر کر رہا ہوں کہ غازی کے در سے جس کی عقیدت نہیں ہٹی، اس کے غریب خانے سے عزت نہیں ہٹی. غازی کے در سے جس کی عقیدت نہیں ہٹی. اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ شیخ کی اذان اس کو کہا ناصر حسین، شیخ کی اذان اس کو کہا ناصر حسین، مظلومیت سے جس کی حمایت نہیں ہٹی، مظلومیت
سے جس کی حمایت نہیں ہٹی۔ اور جب سے ہوا ہے حر کے مقدر کا فیصلہ، سماعت فرمائیں گے ثانی مصرع کہ جب سے ہوا ہے حر کے مقدر کا فیصلہ، میزان کربلا سے عدالت نہیں ہٹی، میزان کربلا سے عدالت نہیں ہٹی۔ اور کربلا کو مخالفین نے بڑے عجیب انداز سے پیش کیا ہے، اور اس شعر میں سماعت فرمائیں کہ ان کی کوششیں آج تک ناکام ہیں اور انشاءاللہ حشر تک ناکام رہیں گی۔ سماعت فرمائیں گے شعر کہ افسانہ کربلا کو بنایا گیا مگر، افسانہ کربلا کو بنایا گیا مگر، تاریخ کے ورق سے حقیقت نہیں ہٹی، تاریخ کے ورق سے حقیقت نہیں ہٹی۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ سماعت فرمائیں گے کہ ہر عزادار دل کھول کے عزاداری کرتا ہے، جتنی دولت ہے چاہتا ہے کہ وہ حسین پر لٹا دی جائے۔ اس سلسلے سے یہ شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ جب سے لٹا رہے ہیں حسین غریب پر، سماعت فرمائیں گے تو کیا ہو رہا ہے جب سے ہم دولت لٹا رہے تھے، جب سے لٹا رہے ہیں حسین غریب پر، گھر مومنوں کا چھوڑ کے دولت نہیں ہٹی، گھر چھوڑ کر گھر مومنوں کا چھوڑ کر دولت نہیں ہٹی۔ خادم تھی کل بھی آج بھی خادم ہے کربلا، مالک کو اپنے چھوڑ کے جنت نہیں ہٹی، مالک کو اپنے چھوڑ کے جنت نہیں ہٹی۔ اور اس کلام کا جو سب سے پہلا شعر ہوا تھا میں وہ حاضر کرنے جا رہا ہوں، وہ میرا بھی پسندیدہ ہے اور انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی پسند آئے گا۔ یہ دولت نہیں ہٹی اور عزت نہیں ہٹی، یہ ایک بہت مشکل امر ہے اس کو شاعری میں نبھانا۔ میں نے پورا سلام آپ کے خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، میں نے کہا ہے، لیکن یہ شعر سب سے پہلا شعر ہوا تھا اور بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک حضرات سے میں بہت توجہ چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ خط کھینچ کر زمین پا عباس ہٹ گئے، عباس تو خط کھینچ کر ہٹ گئے لیکن کیا چیز وہاں سے نہیں ہٹی، ذہن میں رکھیے گا، سماعت فرمائیں کہ خط کھینچ کر زمین پا عباس ہٹ گئے، لیکن وہاں سے آج بھی ہیبت نہیں ہٹی، لیکن وہاں سے آج بھی ہیبت نہیں ہٹی، غازی کے در
سے جس کی سماعت فرمائیں گے یہ شعر کہ قاتل نے آستینوں کو دھویا بہت مگر قاتل نے آستینوں کو دھویا بہت مگر شبیر تیرے خون کی رنگت نہیں ہٹی شبیر تیرے خون کی رنگت نہیں ہٹی. اکثر بات پڑھ دیں آپ آزاد. سر حسین نے جب نیزے پہ تلاوت کی ہے تو اس کا تلاوت کا مرکز نیزہ. یہ ذہن میں رکھیے گا. حاضر کرتا ہوں شعر سماعت فرمائیں کہ سر کاٹ کر حسین کا نیزے پر رکھ دیا سر کاٹ کر حسین کا نیزے پر رکھ دیا مرکز سے پھر بھی اپنے تلاوت نہیں ہٹی مرکز سے اپنے پھر بھی تلاوت نہیں ہٹی. شعر سماعت فرمائیں کہ جب تک یزیدیت کی رگے جان نہ کٹ گئی جب تک یزیدیت کی رگے جان نہ کٹ گئی اصغر تمہارے ہونٹوں کی ضربت نہیں ہٹی اصغر تمہارے ہونٹوں کی ضربت نہیں ہٹی اصغر. سماعت فرمائیں گے شعر حاضر کرتا ہوں اور یہ آخری شعر کہ سر تن سے شاہدی کا جدا ہو گیا مگر سر تن سے شاہدی کا جدا ہو گیا مگر اپنے فلک کو چھوڑ کے قامت نہیں ہٹی اپنے فلک کو چھوڑ کے قامت نہیں ہٹی. اور یہ مقطع حاضر کرتا ہوں اور اس میں آپ حضرات سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں گے کہ گل کر دیا چراغ کو شہ نے وسیع مگر گل کر دیا چراغ کو شہ نے وسیع مگر قرآن کو چھوڑ کر کوئی آیت نہیں ہٹی قرآن کو چھوڑ کر کوئی آیت نہیں ہٹی. خط کھینچ کر زمین پا عباس ہٹ گئے لیکن وہاں سے آج بھی ہیبت نہیں ہٹی. گل کر دیا چراغ کو شہ نے وسیع مگر قرآن کو چھوڑ کر کوئی آیت نہیں ہٹی. غازی کے در سے جس کی عقیدت نہیں ہٹی اس کے غریب خانے سے عزت نہیں
حکیم غازی کے در سلوات پڑھنے والا اب میں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا یا ذاکر اہل بیت علی جناب محمد علی زیدی صاحب سے گزارش کروں گا، علی محمد زیدی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف ہیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے فاتحہ۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو صدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ صلوات اللہ۔ یہ سورہ شعراء کی آخری آیت ہے جس میں قدرت نظام کائنات کا ایک اہم اصول بتا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جو ظالم تھے اور ظلم کرنے والے تھے کہ زمانہ اور ماحول کس طرح سے پلٹ جاتا ہے، اور ان قریب ان کے سامنے ان کے ظلم کے نتائج اور ان کے ظلم کی جزا آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، قرآن کی اس آیت نے یہ بتایا کہ ظلم کسی کی جانب سے ہو، کسی کے دور میں ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، زیادہ دیر تک پھلتا نہیں ہے، اور ایک نہ ایک وقت دنیا میں ایسا آتا ہے ہمیں یہ منظر نظر آنے لگتا ہے کہ ظالم نادم ہو رہا ہے، پشیمان ہو رہا ہے، اب آج وہاں کے حاکم کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر حاکم کے سامنے دربار میں لایا گیا۔ چنانچہ جشن منایا جا رہا تھا، شہر کے بڑے سرداروں اور رئیسوں کو دعوت دی جا رہی تھی جشن کی۔ راوی کہتا ہے میں بھی پہنچا، حاکم کے قریب بیٹھا، خلیفہ کے قریب مجھے جگہ ملی۔ ایک مرتبہ جب پہلے حاکم کا سر کٹ کے خلیفہ وقت کے سامنے پہنچا تو سارے دربار میں نعرے بلند ہوئے، لوگ اظہار مسرت کرنے لگے، لیکن خلیفہ وقت نے میرے چہرے سے شاید یہ اندازہ لگا لیا کہ میں خوش نہیں ہوں۔ کہا کیا تجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ راوی کہتا ہے اے حاکم وقت، میں اسی دارالامارہ کوفہ میں بیٹھا تھا اور جس مقام پر اس وقت تو بیٹھا ہے یہاں میں نے دیکھا تھا کہ ابن زیاد بیٹھا تھا اور ابن زیاد کے سامنے نواز رسول کا سر کاٹ کر لایا گیا تھا۔ اے خلیفہ وقت، اس دن بھی میں اس دربار میں تھا جب یہاں پر مختار بیٹھا تھا جہاں پر اس وقت تو بیٹھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ابن زیاد کا سر کاٹ کر مختار کے سامنے لایا گیا۔
اے خلیفہ وقت، میں اس دن بھی یہاں پر تھا کہ جب اس مقام پر ایک اور بادشاہ بیٹھا تھا جہاں تو بیٹھا ہے، اس مختار کا سر کاٹ کر اس کے سامنے لایا گیا تھا۔ اے حاکم وقت، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی بادشاہ کا سر تیرے سامنے کاٹ کر لایا گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے حاکم کھڑا ہو گیا اور کہا خدا تجھے 5واں سر یہاں نہ دکھائے، اور یہ کہہ کر کوفے کے دارالامارہ کو گرا دینے کا حکم دیا۔ لیکن دارالامارہ گرا دینے سے نظام قدرت اور نظام فطرت تو نہیں بدلتا۔ ہر شخص جو دوسرے پر ظلم کرے اس کو اس کا انجام اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ ہر ظالم کو ظلم کے بعد اسی دنیا میں سزا ملے گی۔ اکثر وہ ہیں کہ جن پر وہ کیفیت اور حالت آئے گی کہ وہ نادم ہو رہے ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش پہلے ہم سمجھ جاتے، کاش پہلے ہماری سمجھ میں یہ باتیں آ جاتی۔ ایک مرتبہ کسی نے نوشیروان عادل سے سوال کیا، اے نوشیروان، تو ایک حاکم ہے، ایک بادشاہ ہے، کسی کی یہ مجال نہیں کہ تیرے کسی عمل پر اعتراض کرے، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ تیرے خلاف بولے، پھر بھی کیا چیز ہے کہ جس نے تجھے اتنا سنبھالے ہوئے رکھا ہے کہ تیرے عدل کی شہرت دور دور تک ہو گئی ہے، لوگ تیرے عدل کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر نوشیروان کو ظلم سے روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ بااختیار حاکم ہے، مضبوط ترین حکومت کا مالک ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ صدیوں تک ظلم برداشت کرتے ہیں تو اس کے بعد ظلم بھی ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں رہتا۔ عوام کا مزاج بھی ظلم برداشت کرنے کا ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ تو نے عدل سے کام لیا اور ظلم نہیں کیا؟ جواب دیتا ہے، ایک دن میں شکار کو جا رہا تھا، راستے میں میں نے دیکھا ایک کتا گزر رہا تھا، میری فوج کے ایک سپاہی نے ایک پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارا۔ صاحب ناسخ التواریخ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ پتھر اٹھا کر کتے کو مارا، کتے نے پتھر کی چوٹ کو برداشت کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ ابھی میرا قافلہ کچھ آگے بڑھا ہوگا کہ قافلے میں سے ایک گھوڑا بھدکا اور اس نے اپنی پچھلی ٹانگیں چلائیں جو اس سپاہی کو لگیں، اور یہ تکلیف کی شدت سے کراہتا ہوا کہ صلوات و رحمت بس یہ چیز اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، اگر یہ مسئلہ آپ کے لیے واضح ہو جائے، تو جو ظلم ہے وہ ہمیشہ آخر میں اپنے کرنے والے کو ندامت اور پچھتاوے کی منزل میں لے جاتا ہے۔ ایک وہ مرحلہ آتا ہے، ایک وہ منزل آتی ہے کہ ظالم کو خود افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس انداز سے کسی پر ظلم کیوں کیا۔ حضرت مظلوم کربلا کے دل سے نکلنے والی دعا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا فرمان ہے کہ ایک دعا ایسی ہے جو اگر کافر بھی مانگے تو خدا قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ مومن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مظلوم اگر کوئی ہے اور وہ دعا کر رہا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس پر مومن نے ظلم کیا ہے، خدا مظلوم کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ روایت میں یہ ہے، میں نے کائنات میں مظلوم کی دعا سے زیادہ تیزی سے اپنی منزل تک جانے والی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ معصوم کا فرمان ہے، مظلوم کی دعا جس پر ظلم کیا جائے فوراً بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے، حتیٰ کہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء کا ایک فقرہ ہے، کہتے ہیں ہم ایسے کافر کی حکومت زیادہ پسند کرتے ہیں جو عادل ہو، اس مومن کے مقابلے میں جو ہو تو مومن لیکن اس کی حکومت ظالم ہو۔ تاریخ میں یہ بھی درج ہے، قدیم زمانے کا تذکرہ ہے جب اس دنیا میں دو بڑی حکومتیں مشرقی سمت میں واقع تھیں، یعنی ایسٹ میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک ہندوستان کی حکومت اور ایک چین کی حکومت۔ دونوں کی آبادی تقریباً برابر تھی، دونوں کا انتظام کرنا تقریباً برابر کا مسئلہ تھا، دونوں کی فوجیں تقریباً برابر تھیں،
دونوں کے خزانے تقریباً برابر تھے، دونوں کے وسائل تقریباً برابر تھے، لیکن ہندوستان کا بادشاہ یہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ ملک میں روز بروز بد امنی بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مصیبتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، قسم قسم کی آفتیں آ رہی ہیں، قسم قسم کی بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اور میری برابر کی مملکت، میرے برابر کا ملک چین، وہاں پر بھی اتنی ہی آبادی ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی خزانہ ہے، وہاں پر بھی اتنی ہی فوج ہے، وہاں کا بھی تقریباً اتنا ہی رفتہ ہے، لیکن وہاں امن ہے، چین ہے، سکون ہے، لوگ خوشحالی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہ حیران ہوا اور اپنے قاصد کو ایک خط دے کر شاہ چین کی طرف روانہ کرتا ہے۔ خط میں سوال کرتا ہے، اے چین کے بادشاہ، مجھے اتنا بتا دے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا طریقہ ہے، وہ کیا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے جیسے وسائل و خزانہ رکھنے کے باوجود تمہارے ملک میں اتنا امن ہے، اتنا چین ہے، اتنی بہتری ہے، اور ہمارے ملک میں اتنی بدامنی ہے، انتشار ہے، حالات کی خرابی ہے، آفتیں اور بلائیں ہیں۔ جب قاصد یہ خط لے کر شاہ چین کے پاس پہنچا تو اب شاہ چین نے خط پڑھتے ہی حکم دیا، شاہ نے خط پڑھتے ہی یہ حکم دیا، اس قاصد کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس بیچارے کو جس کا نہ کوئی قصور ہے، نہ کوئی غلطی ہے، نہ کوئی خطا ہے، اس کو بلا کسی وجہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب جو وہ قید خانے میں گیا تو اپنی قسمت پر رونے لگا اور فریاد کرتا ہے، مجھے اتنا تو بتاؤ کہ کتنے دنوں کی سزا ملی ہے؟ شاہ چین کی جانب سے جواب آیا، تیرے قید خانے کے سامنے جو ایک بہت مضبوط اور بڑا سا درخت لگا ہوا نظر آ رہا ہے، جس دن یہ درخت ٹوٹ کر گر جائے گا اس دن تجھے قید سے نجات ملے گی۔ انتہائی مضبوط درخت کہ بظاہر اس کے گرنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ شاہ ہند کا قاصد سمجھ گیا کہ یہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ قید میں رکھنے کی سازش ہے، اور دن کی صبح کو جب یہ شخص بیدار ہوا تو اس کے کان میں ایک دھماکے کی آواز آئی، دوڑ کر قید خانے کی کھڑکی پر پہنچا تو کیا دیکھا، عجیب منظر دیکھا کہ وہ درخت ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وہ درخت زمین پر گرا ہوا دکھائی دے رہا ہے، نہ کوئی آندھی آئی، نہ کوئی آفت آئی، نہ کوئی سیلاب آیا، نہ کوئی بجلی اس پر گری۔ ایک مرتبہ درخت خود بخود گر پڑا، دل خوشی سے بھر گیا کہ اب بادشاہ کے وعدے کے مطابق میرے رہائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہاں بادشاہ کے سپاہی آ رہے ہیں، شاہ چین کے دربار میں لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ شاہ چین نے کہا تجھے رہائی مبارک ہو، اب اپنے بادشاہ کے پاس جا کر جو میں نے تجھے جواب دیا ہے وہی پہنچا دینا۔ تو قاصد حیران ہو کر سوال کرتا ہے کہ آپ نے کون سا جواب دیا ہے؟ آپ کا جواب کون سا تھا؟ آپ نے تو گرفتار کیا، 40ویں دن چھوڑ دیا۔ کہا کیا تو نہیں سمجھا؟ اتنا بتا، جب میں نے تجھے قید خانے میں ڈالا تھا تو تیرے صبح و شام کس کام میں گزر رہے تھے؟ کہا فقط ایک ہی کام تھا، قید خانے کی کھڑکی پر بیٹھا رہتا تھا اور ہر وقت اس درخت کو دیکھا کرتا تھا اور دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کاش یہ درخت گر جائے۔ اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ میری یہ خواہش بالکل الٹ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، اتنا مضبوط اور مستحکم درخت کیسے گرے، لیکن 24 گھنٹے سوائے ضروریات کے ہر وقت کھڑکی پر بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا اور دل میں یہی خواہش تھی کہ یہ ٹوٹ کر گر جائے۔ شاہ چین نے کہا یہی فرق ہے میری اور تیرے بادشاہ کی مملکت میں، جا کر اس سے کہہ دینا کہ جب ایک مظلوم کی بد دعا میں اتنا اثر ہے کہ 40 دن کے اندر اس مضبوط اور مستحکم درخت کو بغیر کسی وسیلے کے گرا دیا۔ اتنا مضبوط درخت ایک مظلوم کی بد دعا آئے گا تو کیسے آئے گا؟ لیکن یہ مسئلہ جو پوری مملکت کے لیے ہے، جو ایک ہمارے چھوٹے سے گھر کے لیے بھی ہے۔ آج
ہو رہا ہے، پریشانیاں حد سے زیادہ ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا آخر ان کی انتہا کہاں ہوگی۔ ہم پریشان ہو کر سوچتے ہیں اور ظاہر ہے ہر آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ جتنا پریشان ہو مصیبت زدہ اس دنیا میں ہوں اتنا اس معاشرے میں کوئی اور نہ ہوگا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہیں آتی، اپنا قصور بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب شاہ چین کے واقعے کو کہیں رکھیے اور ایک حضرت ابو ذر غفاری کا جملہ سن لیجیے اور نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اب امت مسلمہ اور خصوصیت سے اب نئے نئے اسلام قبول کرنے والے انہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، لیکن ان میں بڑی تمنا تھی کہ کاش ہمیں پتہ چلے کہ پیغمبر اسلام نے ساری زندگی کیا ارشاد فرمایا۔ وہ اصحاب رسول کے پاس آتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے پیغمبر کو بہت دیکھا ہے، آپ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آپ نے پیغمبر کا زمانہ گزارا ہے، مجھے کوئی وصیت کیجئے، مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کے پاس بھی ایک مرتبہ اسلامی مملکت کے کسی دور دراز کے شہر سے خط آیا اور خط کے اندر فقط لکھنے والے نے ایک خواہش ظاہر کی، اے ابو ذر غفاری آپ مجھے کوئی نصیحت کریں جو دنیا و آخرت دونوں میں میرے کام آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فقط ایک جملہ لکھ کر بھیجا، اے شخص تو دنیا میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے کبھی اس کے ساتھ برائی نہ کرنا، کبھی اس کے ساتھ بدی نہ کرنا۔ یہ جواب اس صاحب ایمان کے پاس پہنچا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کیا جواب دیا؟ بظاہر یہ ایک جواب نہیں، یہ کوئی نصیحت نہیں، جس سے انسان محبت کرے گا اس سے کبھی برا سلوک کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کہنا ہی بیکار ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو کبھی اس سے بدی نہ کرنا، کبھی اس سے برائی نہ کرنا۔ بڑا حیران ہوا کہ ایسی لا حاصل نصیحت اس کا مطلب کیا ہے، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ یقیناً اس میں ایک بہت بڑا پیغام پوشیدہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کبھی کوئی بیکار جملہ نہیں لکھ سکتے، پیغمبر نے انہیں لقمان امت قرار دیا ہے۔ انہوں نے جب لکھا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوگا۔ دوسرا خط بھیجا، کہا اے ابو ذر غفاری آپ اپنے جملے کا مطلب واضح کیجیے۔ اب وہاں سے جواب آیا، میرے جملے کا مطلب بہت واضح تھا کہ دنیا میں انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ اب وہاں سے جواب آیا، میرے جملے کا مطلب بہت واضح تھا کہ دنیا میں انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، دنیا میں انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پھر اپنوں میں سب سے زیادہ اپنی ذات، لیکن سب سے زیادہ اپنے آپ سے انسان محبت کرتا ہے۔ محبت کی کیفیت کیا ہے؟ چھوٹی سی بات بتاتا چلو۔ بیٹھے ہوئے تھے کئی بزرگ، کچھ دوست، تذکرہ ہو رہا تھا ایک دوست کے بات کا، ایک ایسے صاحب فضائل تھے، وہ شخص جو انتقال کر گئے، ان کا بیٹا بڑھ کر بیان کر رہا تھا۔ کسی نے سوال کیا ان کا پیشہ کیا تھا؟ کہا راتوں کو چھوڑ کر جاتے تھے اور گھروں میں جا کر ڈاکہ ڈالتے تھے، چوری کیا کرتے تھے اور چوری کا مال لا کر زندگی کا گزارا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ پریشانی میں پھنس گئے۔ جب ایک گھر میں اترے چوری کے ارادے سے تو دیکھا کہ سارے بے ایمان جاگ رہے ہیں، سارے بے ایمان جاگ رہے ہیں، تو فوراً ان کو بھاگ کر واپس آنا پڑا۔ تو اب چونکہ اپنا ہے اس لیے گھر کا مالک بھی بے ایمان ہے۔ جس کے گھر میں گئے چوری کے لیے اگر وہ جاگ رہا ہے تو وہ بھی بے ایمان ہے، اس لیے کہ اپنے والد کی بات ہے۔ تو یہ بات فطرت انسانی میں شامل ہے، جو اپنا ہوتا ہے اس کی برائی بھی اچھائی لگتی ہے اور انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ اپنوں میں بھی سب سے زیادہ اپنی ذات سے آدمی کو پیار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ میرے جملے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تمہیں نقصان
पहुंचे, कभी कोई ऐसा फेल अंजाम न देना जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। मेरा जुमला क्या था? सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करते हो उसके साथ बदी ना करना, सबसे ज्यादा अपने जिस्म से मोहब्बत करते हो कोई ऐसा काम ना करना जिससे उसे नुकसान पहुंचे। ये जुल्म हो जाएगा अपनी जात पर। और ऐसा कौन सा काम है जो अपने आप को नुकसान पहुंचाए? हर फेले हराम, हर गुनाह, मर्जी खुदा के खिलाफ उठाया हुआ हर कदम, ये वो चीज है कि जिसको आज तो आप अंजाम दे दीजिएगा। नहीं पढ़ते हैं नमाज, नहीं रखते हैं रोजा, नहीं निकालते हैं ज़कात को, नहीं जाते हैं हज के ऊपर, अपने आप को हराम से नहीं बचाते, ये हकीकत में अपने आप पर जुल्म हो रहा है। ये अपनी जात के ऊपर बदी हो रही है। एक वो दिन आएगा, एक वो मंजिल आएगी जब उसका नतीजा सामने आएगा तो इंसान को पता चलेगा कि मैंने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म किया। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी यही कह रहे हैं कि जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो कभी उसे बदी न करना, कभी उसके ऊपर जुल्म न करना, कोई ऐसा काम न करना जो खुदा के अहकाम के खिलाफ। और यहाँ मैं इतना बता दूँ कि जहाँ आपने अहकाम खुदा के खिलाफ कदम उठाया वहीं से जुल्म का आगाज हो गया। इसलिए कि जुल्म की तारीख उलमा ने लिखी है, वक़्फ़ु शै फ़ी ग़ैरि महल्लिही, एक चीज का असली मकाम है वहां से उठाकर किसी दूसरे मकाम पर रखना, यह है जुल्म। अब फर्ज कीजिए खुदा ने चेहरे के ऊपर बाल पैदा किए दाढ़ी की सूरत में, उनका मकाम क्या है? उनका महल क्या है? यही चेहरा है जिसके ऊपर ये बाल रहने चाहिए, जिसको हम दाढ़ी कहा करते हैं। अगर अब इन बालों को नाई के उसरे के ऊपर या घर के वाश बेसन के अंदर बहा दिया गया तो ये क्या हो गया? जुल्म। कि जिस चीज को खुदा ने चाहा के लिए पैदा किया था वहां आपने न रखा और उसको इस मुकाम पर रखा जहां के लिए वो पैदा नहीं हुआ। जुल्म का मस्कार मसलन आपने रोजाना सुबह सवेरे अपने चेहरे के ऊपर रेजर चलाया और खुदा ने इस पर्दे को करार दिया कि औरत के जिस्म पर रहे, इसलिए कि ये चादर औरत के सर पर रहे और उसके तमाम जिस्म पर हिजाब और पर्दा हो जाए। लेकिन क्या किया? उसे उठाकर डाल दिया गया खाने पीने की उन चीजों पर कि जिनका नाम रखा गया है कि जनाब सुबेदा की मन्नत और न्याज। अब क्यों उसके ऊपर पर्दा डाला गया? इसलिए कि बीवी की न्याज इतनी एहतियात हो गई है जनाब फातिमा ज़हरा की न्याज के सिलसिले में, बल्कि देखा गया है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे यानी अगर इस उम्र में भी हैं कि अगर जनाब सईदा के पास जाते तो बीवी को उसमें बिठाती, लेकिन चूंकि लड़का है इसलिए मना कर दिया गया कि तुम्हें ये चीज खाने को नहीं मिलेगी। ये जनाब सईदा की न्याज है। अगर इसलिए एहतियात थी कि आपके दिल में ख्याल यह है कि ऐसा करना गुनाह है, अगर हमने बीवी की न्याज को, अगर हमने शहजादी की न्याज को मर्दों के सामने रखा, मर्दों को इस्तेमाल करने दिया तो ये हराम हो जाएगा, ये गुनाह हो जाएगा। अगर इस नीयत से एहतियात की तो ये फेले हराम है, ये गुनाह है। इसलिए कि शरीयत में बिदअत कहते हैं नई चीज को ईजाद करना। और अगर दिल में गुनाह का ख्याल नहीं, ये ख्याल नहीं है कि शरीयत ने मना नहीं किया है लेकिन खुद एहतियात करने को जी चाह रहा है, खुद पाबंदी करने को जी चाह रहा है, तो फिर ये जुल्म हो गया। इसलिए कि ये नज़र की चीज़ें, ये न्याज की चीज़ें, ये रोटी, ये फल, ये खाने पीने की चीज़ें, उनके ऊपर चादर नहीं रखना है बल्कि चादर अपने सर के ऊपर रखना है। इनको पर्दा नहीं कराना है, पर्दा अपने जिस्म को कराना है। वहां को सूरह दहर नाज़िल हुई कि बीवी के हाथ की पकी हुई रोटियां हो गेहूं, वो गेहूं कि शहजादी ने खुद चक्की पीस कर आटा तैयार किया, उस आटे से रोटी तैयार की। ये वो रोटी है जो फातिमा के नाम से तैयार हुई और उसके बाद ये रोटी बाहर जाती है, यतीम को भी दी
اسیر کو بھی دی جاتی ہے, مسکین کو بھی دی جاتی ہے. 3 دن متواتر فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں گئیں. اگر مان بھی لیا جائے کہ آنے والے فرشتے تھے, بہرحال گھر سے باہر گئیں, لوگوں کے سامنے گئیں, نگاہ پڑھنے والوں کی نگاہ بھی پڑی, اور اگر فرشتوں والی روایت کو قبول نہ کیا جائے تو نامحرم کے ہاتھ میں گئیں. لیکن اس پر نہ کوئی اعتراض ہے نہ خاندان رسول کی کوئی احتیاط. یہ ہماری اور آپ کی عجیب احتیاط نکل آئی ہے کہ اس چیز کو اتنا چھپائیں گے جس کی احتیاط شہزادی بھی نہیں کر رہی. ہر وہ چیز جو اصل میں چھپانے کے قابل ہے, وہ جس کو اصل میں پردہ پہنانا ہے, اس کے بارے میں کوئی احتیاط نہیں, اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں. جبکہ خاندان اہل بیت کی ساری احتیاط کسی پردے کے مسئلے پر تھی کہ ہمارے ماننے والوں میں کوئی عورت بھی پردہ نہ ہے, ہمارا کلمہ پڑھنے والوں میں کسی عورت کے سر پر سے چادر نہ اترنے پائے. اور شہزادہ علی اکبر نے اذان دی اور شفیع پیغمبر کی زبان سے
کہا نہیں نہیں اور گھیر کے تو لایا ہے، یزید کا حکم ہے پہلا حملہ بھی تو کرے گا۔ اس نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ گھیر کے لاؤ، تم تو اس کو مارنے کی باتیں کرتے ہو۔ کہا یزید کا آرڈر یہی ہے، اٹھتا ہے تو اٹھا نہیں جاتا، بیٹھتا ہے تو بیٹھا نہیں جاتا، بڑی مشکل سے کمر پکڑ کے اٹھا، سر نیچا کیے ہوئے اپنے خیمے کی طرف چلا۔ خیمے سے جوان بیٹا نکل رہا تھا، اس کا نام تھا علی ابن حر، اس کا نام تھا علی ابن حر۔ بیٹے نے جو باپ کو آتا دیکھا، باپ سے منہ موڑ لیا۔ حر نے قریب جا کر کہا بیٹا یہ مجھ سے آنکھیں بند کر کے کیوں موڑا؟ آج سلام بھی نہیں، باپ کا ادب بھی نہیں، دونوں ہاتھ مل کے کہتا بابا سلاموں کے موسم گزر گئے، ادب کا وقت چلا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تجھے روکا نہیں تھا کہ لگام میں ہاتھ نہ ڈالنا، میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ رستہ نہ روک، جس کا تم نے رستہ روکا تھا آج وہ بچتا نظر نہیں آتا۔ کہا بس بیٹا مجھے زیادہ نہ مار۔ کہا بابا اور کچھ نہیں کہتا، ذرا میرے ساتھ چلیں گے؟ باپ کا بازو پکڑ کر علی ابن حر آگے لے گیا۔ کہا بابا یہ سیاہ خیمے کس کے ہیں، انہیں پہچانتا ہے؟ ہاں بیٹا یہ انہی کے ہیں جنہوں نے ہمیں پانی پلایا ہے، یہ انہی کے ہیں جنہوں نے ہماری فوج کو پانی پلایا۔ کہا بابا تجھے واسطہ ہے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا، ذرا کان لگا کے سن، کوئی آواز آ رہی ہے؟ اور نے جو آواز سنی کھڑا نہ رہ سکا، جگر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کوئی آواز آ رہی تھی اماں پانی، کوئی آواز آ رہی تھی بھیا پانی۔ بیٹا بس مجھے اب زیادہ بولنا نہیں رہنا، بیٹا تو واپس چل۔ بیٹے نے کہا بابا میں ادب کے لیے حاضر ہوں، میں آگے چلوں گا۔ آپ گھوڑے میں بیٹھے، باپ کو گھوڑے پر اٹھایا، خود آگے چلا، عمر سعد کے قریب پہنچا اور کہا عمر سعد پھر تم نے جنگ رک نہیں سکتی؟ کہا کہ نہیں، یہ سننا تھا کہ حر نے تیر کمان گھٹنے کا زور لگا کے توڑی، عمر سعد کے منہ پر دے ماری۔ کہا یہ اپنے پاس رکھ، میں فاطمہ کے لال کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔ باہر سے چل کھڑا ہوا، مورخین نے لکھا گھوڑے سے اترا نہیں، گر گیا۔ گر گیا، بیٹے سے کہتا ہے ایک رومال کس کی، میری ایک رومال کس کے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میں مولا سے آنکھیں نہیں ملا سکتا، ایک رومال کس کے میرے ہاتھوں میں باندھ دے، میں نے انہی ہاتھوں سے لگام کھینچی تھی۔ خدا کی قسم کوئی ہم جیسا ہوتا کہتا جا جا کیا کرنے آیا ہے، لیکن کائنات کی نبضوں میں سکوت آ گیا، عالم امکان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی جب دنیا نے دیکھا کہ ادھر سے گنہگار چلا، ادھر سے رحمت الہی چلی، ادھر سے اور چلا، ادھر سے فضل رسول چلا، دونوں قریب آئے اور مولا نے کہا سپاہیوں ساتھیوں میرے صحابیوں خبردار یہ میرا مہمان آ رہا ہے،
अल्लाह के मोहम्मदी, ये है उस घराने का अखलाक। हुसैन ने कहा था भाई मैंने माफ किया, बहन भाई से बोल गई, जैसे उसने कहा मुझे माफ कर दे, अंदर से आवाज आई भाई हो मुझे शर्मिंदा न कर। खुदा की कसम इस फिक्रे को शरीफ लहू समझ सकता है कि ये इंसानियत की मेराज है कि गुनहगार माफी मांगे, करीम शर्मिंदा हो रहा हो। और एकदम से शहजादी की आंख से आंसू निकल आए, अपने भाई से बात न कर सकी। मौला हुसैन ने कहा बहन आज तो भाई हो आया है, क्यों तड़प कर रो रही है? मेरी शहजादी की हिस्ट्रियाँ बन गई, कहती मैं रोती इसलिए हूँ कि जब ये दुश्मन बन के आया था हमने उसे पानी पिलाया था, उसके घोड़ों को पिलाया था, उसके आज जब ये भाई बन के आया है मैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मुझे माफ करना, मैं न तुझे कुछ खिला सकती हूँ न पिला सकती हूँ, मुझसे दो वादे करती हूँ, जन्नत में तुझसे पहले नहीं आऊंगी, यहाँ ये वादा करती हूँ अगर इस बेहया कौम ने मुझे मोहलत दी मैं हुसैन से पहले तेरी लाश पे आऊंगी, लाश तेरी लाश पे सफेद बाल खोल के भाई और कह के तेरा माथा और तू इत्मीनान हुआ क़यामत के दिन मेरी मैं तेरी शफाअत करूंगी। खुदा की कसम अब और जो मुजरिम था कैसे जन्नती बना। जब शहजादा अली अकबर मैदान में जाने लगे और मौला के कदमों पर गिर गए। कहता मौला ये कैसे हो सकता है, आपका जवान तीरों में जाए, मेरा जवान देखता रहे? नहीं, पहले मेरा बेटा जाएगा, मेरा बेटा अली अकबर का सदका बन के जाएगा। मौला ने कहा और नहीं, तू तो मेहमान है। रो के कहता मौला मेहमान मैं हूँ या आप हैं? मौला मेहमान तो आप हैं। मौला के कदमों में झुला ना हुआ जब तक मौला ने और के बेटे को इजाजत न दी। और का बेटा चला गया, तीरों में गिर गया, बयान खत्म हुआ, जख्मी होकर गिरने लगा। मौला को उसने सलाम किया, बाप से कहा बाबा लाश पे आ, मेरी लाश पे आ जा, मुझे ईमान से बताइएगा नफ्सियाती तौर पर कि अगर निज़ा के आलम में जवान बेटा बाप को आवाज़ दे, बाप पूरी कुव्वत से दौड़ के पहुंचेगा या नहीं? पहुंचेगा ना। और पूरी कुव्वत से दौड़ के बेटे की लाश पे गया, लेकिन वहां उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। जब देखता क्या है, उससे पहले फातिमा का लाल पहुंच गया, उनके बेटे की लाश पे फातिमा का लाल पहुंच गया और उनके बेटे का सर गोद में रखकर मौला हुसैन कह रहे थे या अल्लाह यहूर भी नहीं मेरी कुर्बानी आ रही, या अल्लाह यहूर मेहमान का बेटा नहीं है, मेरी कुर्बानी वसूल कर। और खड़ा देखता रहा, बेटे ने आखिरी इश्क ली और झुका, बेटे की लाश उठाने लगा। अब जिक्र तारीफ में है पापा अमल हुसैन, फातिमा का लाल मेरा मखलूक इमाम खड़ा हो गया और अपना हाथ जोड़ कर सीने पर रख कर पीछे कर दिया और ने कांपते हुए कहा मौला मुझसे कोई गलती हो गई। मौला ने कहा तू ये क्या करना चाहता है? मैं अपने बेटे की और कहता मैं अपने बेटे की लाश ना उठाऊं। मौला ने कहा और तू ताज़ा आया है तो तू शरीयत का कानून नहीं जानता, मैं मुहाफिज़ शरीयत हूँ, मैं शरीयत के खिलाफ नहीं चलने दूंगा। का मौला वो क्या, शरीयत का कानून ये है, शरीयत का कानून ये है कोई बाप जवान बेटे की लाश नहीं और कोई बाप जवान बेटे की लाश नहीं होगा। शरीयत ने रोका है, मैं तुझे तेरे बेटे की लाश नहीं उठाने दूंगा।
انا غریب زہرا
والمحمد